اس شام وہ پورے 2 دن کے بعد کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے میں ویسی تاریکی اور مایوسی پھیلی ہوئی تھی جیسے 2 دن پہلے وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ اسے لگا تھا معاملات خود بخود ٹھنڈے ہو جائیں گے، لیکن کچھ بھی نہیں بدلا تھا۔ اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی تھکاوٹ، آنکھوں میں اتری ہوئی اذیت ویسے کہ ویسے تھی۔ ہاتھ میں پکڑا ہوا کوٹ اس نے صوفے پر رکھا اور آگے بڑھ کر لائٹ آن کی۔ کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ ونڈوز کے سامنے پڑے ہوئے گہرے پردے کمرے کی تاریکی میں اضافہ کر رہے تھے۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا، شاندار صوفے کے کونے میں وہ دبک کر اپنے گھٹنوں پر سر رکھے ہوئے تھی۔ وہ جی بھر کر بدمزہ ہوا، لیکن انتہا سے زیادہ ترس آ رہا تھا اس معصوم سی لڑکی پر جس کی محبت کا وہ آج بھی دم بھرتا تھا۔ وہ کمرہ جو اس کے لیے سکون کی بنیاد تھا، جہاں آنے کے بعد وہ اسے اپنی دھڑکنوں میں سمیٹ کر مطمئن ہو جاتا، اس وقت اس کی سوجی ہوئی سرخ آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، جو بے تحاشا رونے کی وجہ سے اتنی مغموم تھی کہ اس کا دل تڑپ اٹھا۔ اس کا اپنا حلیہ بھی ایسا ہی تھا، لیکن اسے اپنی پرواہ نہیں تھی۔ آگے بڑھتے ہوئے اس نے ورشا کو سمیٹنا چاہا، لیکن وہ صوفے سے اتر کر یوں پیچھے ہٹی جیسے اس شخص کا قریب آنا اسے ٹکڑوں میں تقسیم کر دے گا۔ انگلی اٹھاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، جبکہ چند قدموں کے فاصلے پر وہ وہیں ساکت کھڑا رہا۔ آپ میرے قریب آنے کا ہر اختیار کھو چکے ہیں۔ نفرت کرتی ہوں میں آپ سے، نفرت، وہ حالت کے بل چیخی۔ کمرے میں پھیلا ہوا سکوت سہم کر مقابل کو دیکھ رہا تھا، جس کی نظریں ورشا پر ٹکی ہوئی تھی۔ نفرت، اس نے زیر لب دوہرایا۔ نفرت کا گمان تو اس نے کبھی اپنے رشتے میں آنے ہی نہیں دیا تھا، پھر وہ لڑکی کیسے اسے نفرت کرنے لگی؟ آگے بڑھتے اس نے کھینچ کر اسے اپنے گلے لگا لیا تھا۔ وہ صرف سکون چاہتا تھا اور سکون اسے ورشا امتیاز ہی دے سکتی تھی۔ اس کے بازوؤں میں سمٹ کر وہ اس قدر پڑپڑائی جیسے کسی مچھلی کو خشک سمندر پر لا کر رکھ دیا ہو مرنے کے لیے۔ پلیز، جو کچھ ہوا سے بھول جا، اس میں میرا قصور نہیں تھا، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ وہ آج بھی اپنی بات کو وہیں سے شروع کر رہا تھا جہاں سے 2 دن قبل چھوڑ کر گیا تھا۔ محبت؟ نکالیں اپنی زبان سے الفاظ، اتنے گھٹ کے رکھتے ہیں آپ کی زبان سے یہ پاکیزہ الفاظ۔ مسلسل رونے کی وجہ سے، مغموم رہنے کی وجہ سے اس کا گلا بیٹھ چکا تھا، لیکن ابھی بھی اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ شخص سے ٹکر کا مقابلہ کر رہی تھی۔ کیوں؟ آخر کیوں ورشا؟ تم میرے بارے میں کیوں نہیں سوچ رہی؟ ہمارے بچے کے بارے میں کیوں نہیں سوچ رہی؟ کیوں ایک پرائے شخص کے لیے تم اپنی ہستی بستی زندگی ہو جا رہی ہو؟ وہ لمس قائم کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ بتک کر آگے بڑھی اور اسے گریبان سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ وہ پرایا نہیں تھا، وہ میرا اپنا تھا، میرا بہت قریبی۔ یہاں تکلیف ہوتی ہے مجھے جب میں سوچتی ہوں کہ آپ نے اسے میری وجہ سے مار دیا۔ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے اسے بتا رہی تھی، اور شاہویز خانزادہ کو یوں لگا جیسے کسی نے اس کے منہ پر زناٹے دار تھپڑ مار دیا۔ اس کی محبت، اس کی بیوی، اس کے بچے کی ماں اپنی زبان سے کسی اور کا نام لے کر اس کے سامنے کسی کی محبت کا ماتم منا رہی تھی، اور وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے اس پر حملہ کیا اور بات اس کے کنٹرول سے باہر ہوگی۔ اس نے آگے بڑھ کر جنون سے کھینچ کر اسے اپنے قریب کر لیا اور پھر اس کے لبوں پر جھکتا چلا گیا۔ ایک ایسا سر اس کے لبوں پر چھوڑا تھا کہ وہ سسکنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ مقابل نے اپنی مرضی سے اسے چھوڑا۔ تمہاری زبان سے صرف شاہویز خانزادہ کا نام اچھا لگتا ہے، صرف میرا۔ وہ بھی جنون کی انتہا پر کھڑا تھا۔ ان کی آوازیں کمرے کی دہلیز کو عبور کر کے باہر جا رہی تھی، لیکن ہر کوئی چاہتا تھا کہ اپنے مسائل خود ختم کرے۔ کسی کو بھی پرواہ نہیں تھی۔ ان کا بیٹا کیئر ٹیکر کے پاس تھا۔ پچھلے 2 دن اس قدر اذیت ناک تھے کہ وہ ڈھنگ سے اپنے بیٹے کا بھی خیال نہیں رکھ پائی تھی۔ آپ میرے قابل نہیں ہیں، مجھے آپ سے طلاق چاہیے۔ مجھے نہیں رہنا ایک ایسے شخص کے پاس جس نے کسی کی جان دی نہیں۔ اگر کوئی اور وقت ہوتا تو اس کے منہ پر ایک زناٹے دار تھپڑ جڑ دیتا، اس کی زبان گدی سے کھینچ کر باہر نکال لیتا، لیکن وہ مذاق نہیں کر رہی تھی۔ وہ وہی کہہ رہی تھی جو اس وقت اس کے دل میں موجود تھا، اور اس کے لفظوں نے شاہویز خانزادہ کو بت بن جانے پر مجبور کر دیا۔
کیا کہہ رہی تھی وہ؟ طلاق؟ تمہیں ایک بچہ پیدا کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ میں تمہارے قابل نہیں ہوں؟ اسے کندھوں سے کھینچ کر دیوار کے ساتھ لگاتے ہوئے وہ جھک کر سرگوشی کر گیا۔ ہاں، کیونکہ مجھے آپ کی اصلیت کے بارے میں ابھی معلوم ہے۔ اس کی سرگوشی بھی سکون کو چیٹ دینے والی تھی۔ میں اس گھر کو چھوڑ کر چلی جاتی، لیکن میں آپ کے نام کی زنجیر اپنے گلے سے نکال کر جانا چاہتی تھی۔ اب آپ سامنے ہیں تو مجھے طلاق چاہیے، ہر صورت طلاق۔ کتنی خطرناک رات تھی وہ، جس رات میں شاویز خانزادہ اپنے ہاتھوں سے اپنی محبت کا گلا گھونٹ رہا تھا۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ تم کتنا پچھتاؤ گی۔ اپنی زندگی میں کانٹے بھرنے کے بعد تمہیں احساس ہوگا کہ تم نے کیا کھو دیا ہے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ لڑکی کبھی بھی اس کی زندگی سے دور جائے جس کے بغیر وہ سانس لینے کا بھی تصور نہیں کر سکتا تھا، لیکن شاید وہ اب طے کر چکی تھی اور آج وقت کی بازی اس کے ہاتھ میں تھی، تو آج جو فیصلہ وہ کرتی وہی ہوتا۔ وہ فیصلہ بدلنے والوں میں سے نہیں تھی، اپنے فیصلے پر قائم رہی۔ تو تم یہ تسلیم کرتی ہو کہ ساحل سے تم اب بھی محبت کرتی ہو؟ میری زندگی میں آنے کے بعد بھی تمہارے دل میں موجود رہا؟ 2 قدم پیچھے ہٹے اس نے اس لہجے میں کہا جیسے کسی بادشاہ نے اپنی سلطنت کھو دی ہو اور آخری بار پلٹ کر آیا سے سوال کرا۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، آنکھوں کی بتنی اس شخص کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ دونوں نہ جانے کتنی دیر ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ کہنے سننے کو کچھ نہیں تھا، بس ایک فیصلہ کن بات، اور اس کے بعد ان کا رشتہ انتہا پر جا کر کھڑا ہو جاتا۔ ہاں، ایسا ہی سمجھ لیجیے۔ ایک ضد تھی، ایک جنون تھا، بس ایک غلطی اور اس محبت بھری کہانی کا خاتمہ ہو۔ وہ اسے چھوڑ کے کمرے سے نکل گئی اور اس کے نکلتے شاویز خانزادہ نے کمرے کی ہر چیز کو زمین بوس کر دیا۔ وہ چیخ رہا تھا، دھاڑ رہا تھا، اندر کی وحشت کو کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن کسی صورت میں وحشت کم نہیں ہو رہی تھی۔ تو وہ شخص مرنے کے بعد بھی جیت گیا، بازی اس کے نام ہو گئی۔ اس نے آخری بار خود کو بیڈ پر گراتے ہوئے سوچا اور پھر اذیت سے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا۔ 2 دن مسلسل جاگتا رہا۔ کثرت سگریٹ نوشی کی وجہ سے اس کے لبوں کا رنگ سیاہی مائل ہو چکا تھا۔ آنکھوں کے نیچے 2 ہی دن میں ہلکے پڑ گیا اور چہرے کی رنگت بھی کافی حد تک مرجھا گئی، لیکن اب اس پر رحم کھانے والا کوئی نہیں تھا۔ بالکل ویسے ہی جیسے آج سے کچھ عرصہ قبل اس نے کسی پر رحم نہیں کھایا، اپنی محبت کو ہر ایک حلق سے کھینچ کر نکال لیا۔ لیکن ابھی کہانی باقی تھی۔ اس نے ہار تسلیم نہیں کی تھی اور نہ ہی وہ ہار تسلیم کرنے والوں میں سے تھا۔ آخر تم دونوں کے درمیان چل کیا رہا ہے شاوی؟ کیا یہ تھی تمہاری مرضی اور تمہاری من پسند لڑکی؟ زرین بیگم نے ناشتے کی ٹیبل پر اسے آڑے ہاتھوں لے لیا۔ 2 دنوں سے وہ اس ڈرامے سے تنگ آ چکی تھی۔ آریان اپنی بیگم کے ساتھ اپنے الگ پورشن میں تھا اور یہاں وہ اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ رہتی تھی، جس نے سب سے پہلے تو بغاوت کر کے ایک چھوٹی لڑکی کو لا کر ان کے سروں پر مسلط کر دیا، پھر اسے اپنی بیوی تسلیم کر کے اپنی سوسائٹی میں متعارف کروایا، اور اب یہ ایک نیا ہنگامہ شروع ہو چکا تھا۔ یہ ہمارا ذاتی مسئلہ ماما، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس میں مداخلت نہ کریں، بغیر سر اٹھائے اس نے ہارے ہوئے لہجے میں کہہ دیا، جبکہ اپنے بیٹے کا حلیہ دیکھ کر تڑپ رہی تھی۔ تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری لائف میں انٹرفیئر نہ کروں؟ سیریسلی؟ سربراہی کرسی پر بیٹھی ہوئی زرین بیگم کے چہرے کی رنگت لمحے میں بدلی اور پھر انہوں نے گردن موڑ کر کڑی نظروں سے اس لڑکی کو دیکھا جو زہر مار کر نوالے حلق سے اتار رہی تھی۔ آخر تم چاہتی کیا ہو؟ تمہیں عزت اور مقام راس نہیں آیا؟ انہیں تو پہلے بھی اس لڑکی سے کوئی خاص الفت نہیں تھی، ہاں مگر اپنے بیٹے کی مرضی سمجھتے ہوئے اسے قبول کر لیا تھا، اور اب اس لڑکی کی عجیب سی ضد اور اپنے بیٹے کی حالت انہیں تڑپ جانے پر مجبور کر رہی تھی۔ میں آپ کے بیٹے سے کچھ نہیں چاہتی، اس نام اور مقام کو ٹھوکر مار کر جانا چاہتی ہوں۔ مجھے صرف اور صرف آپ کے بیٹے سے طلاق چاہیے۔ انہیں کہیں کہ مجھے طلاق دے دیں، میں اس گھر سے چلی جاؤں گی، اور یہ ہر صورت آج شام تک ہو جانا چاہیے۔ اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا چائے کا کپ زور سے میز پر رکھتے اس نے سر اٹھا کر زرین بیگم کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا تھا، اور زرین بیگم جنہوں نے آج تک اس کی اونچی آواز کو نہیں سنا تھا، اپنے سامنے سے یوں ڈٹ کر کھڑے ہوتے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ تم ہوش میں تو؟ یہ کس طرح بات کر رہی ہو تم مجھ سے؟ اپنی ساڑی کا پلو درست کرتے انہوں نے سر سے پیر تک اس لڑکی کو گھورا۔ آپ کے بیٹے نے بھی نہ جانے کتنی ماؤں کی گوتیں اچارتی ہیں، نہ جانے کتنے جوانوں کو موت کی نیند سلا دی ہے۔ اگر اتنی بات پرس اپنے بیٹے سے کی ہوتی تو آج یہ نوبت نہ آتی۔
ان کی زندگی میں وہ حد سے بڑھ رہی تھی۔ شابیر غصے سے دیکھتے اسے ٹوک گیا، لیکن اسے فرق نہیں پڑا۔ میں صرف شام تک انتظار کروں گی شابیر خان، اس کے بعد میں یہاں سے نکل کر نہ صرف آپ کے خلاف بیان دوں گی بلکہ خلا کا کیس بھی کر دوں گی۔ آپ شاید بھول گئے میں اب روتی سسکتی ورشہ امتیاز نہیں ہوں۔ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آپ کی انا کو توڑوں گی میں۔ انگلی اٹھا کر اسے وارن کرتے ہوئے وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ لمبے بال کمر پر لہراتے جا رہے تھے اور وہ نہ جانے کتنی دیر اس کی پشت کو دیکھتا رہا۔ کتنی محبت تھی اس ان لہراتے ہوئے سنہرے بالوں سے، اس کے تمتماتے ہوئے عارض سے۔ کتنی محبت سے اس نے اسے پہلو میں کھڑا ہونا سکھایا اور آج وہ اس کے پہلو میں کھڑی ہو کر اسے نیچا دکھانے کی بات کر رہی تھی۔ زرین بیگم نہ جانے کیا کچھ کہتی رہی، ان کے غصے کی انتہا نہیں تھی۔ بس چند باتیں کرنے کے بعد وہ بھی اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئیں اور وہ وہیں بیٹھا رہا کافی دیر، بس اسی طرح سر جھکا کر، اور پھر نسرین کو بلا کر اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیا۔ وہ بہت ننھا سا تھا، معصوم سا، سرخ و سفید رنگت کا مالک، جس کے روئی جیسے گالوں پر باری باری لب رکھتے ہوئے دوبارہ اس کے چہرہ دیکھا اور پھر اسے نسرین کے حوالے کر دیا۔ اس کا خیال رکھنا۔ جی صاحب۔ نسرین نے اس چھوٹے سے وجود کو تھام کر سینے سے لگاتے ہوئے سر جھکایا اور چلی گئی، اور اپنا موبائل اٹھا کر وہ بھی دروازے کی جانب بڑھا۔ فیصلہ ہو چکا تھا، اگر سب کچھ اس کے خلاف جا رہا تھا تو اسے یہ بھی کر کے دیکھنا چاہیے تھا۔ آج کی شام بہت بھیانک ہونے والی تھی، ایک ایسا فیصلہ ان دونوں کے درمیان حائل ہونے والا تھا جو اس نے کبھی نہیں چاہا، لیکن اسے یقین تھا قسمت بازی ضرور پلٹے گی۔ اسے ہر صورت ورشہ امتیاز چاہیے، اس وقت بھی چاہیے تھی جب اس نے ساحل عظیم کے حلق سے نکال لی، اور اس وقت بھی چاہیے ہر صورت۔ اس شام گھر آنے کے بعد اس نے وہ نوٹس ورشہ کے حوالے کر دیا۔ عجیب سی چمکتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ سر اٹھا کر اسے دیکھتی رہی۔ یہ طلاق کا پہلا نوٹس ہے، میری شرط یہ ہے کہ تمہیں عدت ہر صورت میرے گھر میں گزارنی ہوگی، چاہے جو بھی ہو جائے۔ اس نے اپنی شرط بیان کی اور دانت پیس کر رہ کی۔ ہرگز نہیں، اس کی امید بالکل مت کیجیے گا۔ وہ کیسے سب کچھ اتنی آسانی سے قبول کر لیتی، لیکن مقابل بھی اس کھیل میں ماہر تھا۔ آگے بڑھ کر اس کے چہرے کو دبوچ کر نفرت بھری نگاہوں سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اگر شیر غائل ہے تو اسے مرا ہوا سمجھنے کی کوشش مت کرو، تم جانتی نہیں ہو میں کیا کر سکتا ہوں۔ نہ چاہتے ہوئے اسے دھمکی دے رہا تھا، جس نے جھٹکے سے اپنا وجود آزاد کروا لیا۔ میں جان چکی ہوں کہ آپ کیا کیا کر سکتے ہیں، لہٰذا بار بار جتا کر خود کو میری نظروں میں مزید مت گرائیں۔ اس رشتے کے ٹوٹ جانے کا دکھ بھلا اس کے دل میں نہیں تھا، موجود تھا۔ اس رشتے کی خوبصورتی ایسی تھی کہ کوئی تیسرا بھی اس کے ٹوٹ جانے پر رو پڑتا، تو پھر ورشہ کیوں نہیں؟ وہ تو کبھی بھی اتنی سنگ دل نہیں ہوئی تھی۔ ہاں، مگر اب اسے ہونا پڑا۔ 2 ہفتوں کے بعد تمہیں دوسرا نوٹس مل جائے گا، لیکن اگر عدت کے دوران تم نے اس گھر سے قدم باہر نکالا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اور وہ جھٹکے سے اس سے خود سے دور دھکیلتی پیچھے ہٹی۔ میرا سامان پیک ہے، میں جا رہی ہوں، اگر مجھے روک سکتے ہیں تو پھر روک کر دکھائیں۔ اور وہ سکون سے پشت پر ہاتھ باندھے اسے دیکھتا رہا۔ اس نے پلٹ کر اپنا سامان اٹھایا، اپنی شال کو اپنے کندھوں پر رکھا اور کڑی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ سب سے پہلے وہ زارون کے کمرے میں گئی، اسے اپنے بیٹے کو سنبھالنا تھا۔ نسرین جسے سلانے کی کوشش کر رہی تھی، اس نے آگے بڑھ کر اسے نسرین کے ہاتھوں سے لینا چاہا، اور نسرین نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اسے روک دیا۔ اس نے حیرت سے نسرین کو دیکھا۔ میرا بچہ میرے حوالے کرو۔ اس کا لہجہ تھوڑا سا سخت تھا۔ خان صاحب نے منع کیا۔ زارون آپ کے حوالے نہیں کیا جائے گا میم، نسرین نے سر جھکاتے ہوئے گڑبڑا کر کہہ دیا، اور بے یقین کھڑی رہ گئی۔ تو کیا یہ شخص کی دوسری چال تھی، یا پھر اس کے قدم میں پڑی ہوئی زنجیر؟ وہ زنجیر جو اس نے حلق سے تو نکال لی، لیکن اس کے قدموں میں جکڑ دی گئی۔ تو موتی کون ہو مجھ سے میرا بچہ چھیننے والی؟ لاؤ اور مجھے دو۔ اس نے آگے بڑھ کر نسرین کے ہاتھوں سے معصوم سا وجود کھینچ لیا۔ نسرین اس کے پیچھے بھاگتی ہوئی سیڑھیوں اتر کر لاؤنج میں آئی، جہاں وہ شخص سینہ تان کر کھڑا تھا۔ زرین بیگم صوفے پر بیٹھی حیرت سے تماشا دیکھ رہی تھی۔ تم یہاں سے جاؤ گی تو بچہ میرے حوالے کر کے جاؤ گی۔ یہ میرا بیٹا ہے، شابیر خان زادہ کا بیٹا، اور تم جانتی ہو کہ میں اسے تمہارے ساتھ نہیں جانے دوں گا۔
اگر آج کل وہ نفرت کی زبان سمجھنے لگی تھی تو پھر اسے اس زبان میں سمجھانا ضروری تھا۔ میں زارون کے بنا نہیں رہ سکتی۔ اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ اور میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتا۔ وہ اس کی سنہری آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ اسے معلوم تھا اس شخص سے نہیں جیت سکتی، دنیا پیسے والوں کی غلام ہے۔ کیوں میری نفرت میں اضافہ کر رہے ہیں آپ؟ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی کا احساس اتنی شدت سے نہ کروائیں۔ مقابل نے جھٹکے سے دور دھکیل کر اپنے بیٹے کو بازوؤں میں بھر لیا۔ وہ ہار گئی۔ وہ ہرگز اپنے بچے کو اس کے حوالے نہیں کر سکتی تھی۔ کتنی اذیت کے ساتھ اس نے یہ شرط تسلیم کرنا پڑی۔ وہ جانتی تھی، اس کا خدا جانتا تھا۔ زرین بیگم کا رویہ اس کے ساتھ بد سے بدتر ہوتا چلا گیا۔ اس نے خود کو الگ کمرے تک محدود کر لیا۔ زندگی ایسے موڑ پر کھڑی تھی جہاں ہر امید ختم ہو گئی۔ 2-3 دن ہو چکے تھے، وہ نہیں آیا لوٹ کر۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کہانی کا اختتام کیسے ہونے والا تھا۔ وہ ایک رات مزید کتنے بدلاؤ لانے والی تھی۔ 2 سال قبل اس برستے ہوئے دن میں اس نے کالج سے نکلتے ہوئے پہلی بار شعبیر خان کو دیکھا تھا۔ اونچا لمبا قد، کسرتی وجود، سنہری رنگت۔ اس کی پرسنالٹی کے زیر اثر کالج کے نہ جانے کتنی لڑکیاں مڑ مڑ کر اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ اپنے سامنے کھڑے اس اجنبی کو خود یوں تکتا ہوا پا کر وہ کچھ دیر دیکھتی رہی اور پھر پلٹ کر جانے لگی، جبکہ مقابل نے بازو بڑھا کر اس کا راستہ روک لیا تھا۔ آنکھوں سے نکلتی ہوئی چنگاریوں کے ساتھ اس نے شعبیر خان کو دیکھا۔ کون ہیں آپ اور کیا چاہتے ہیں؟ عجیب سی ڈگمگاہٹ اس کے قدموں میں پھیل گئی۔ لڑکتے ہوئے دل کو تھام کر اپنی بڑی بڑی آنکھیں کھولے شعبیر کو دیکھتی رہی تھی، اور شعبیر کو لگا جیسے وقت نے اس کے دل کو مٹھی میں قید کر کے مسل دیا ہو۔ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی آنکھوں میں جھانک کر، میرا نام شعبیر خان زادہ ہے اور میں یہاں آپ کو دیکھنے کے لیے موجود ہوں۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے ہلکا سا جھک کر شریر سے مسکراہٹ کے ساتھ حسن انکشاف کر رہا تھا، جس نے مقابل کے چہرے کی رنگت زرد کر دی۔ یہ کیا بدتمیزی اور یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اسے سمجھ نہیں آئی اس وقت اسے کیا کہنا چاہیے۔ مقابل سے زیادہ وہاں موجود لڑکیوں پر مقابل کی گاڑی اثر انداز ہو رہی تھی۔ آنے کا مقصد بہت واضح، میں نے آج سے 2 دن قبل آپ کو دیکھا تھا اور دوبارہ دیکھنے کی چاہت میں یہاں تک آ پہنچا ہوں۔ وہ یہاں صرف ساحل کا انتظار کرنے کے لیے رکی ہوئی تھی۔ ساحل اسے اس وقت یہاں لینے کے لیے آتا جب بابا اویلیبل نہ ہوتے، اور صبح بابا نے اسے بتا دیا تھا کہ آج ساحل اسے لینے کے لیے آئے گا۔ اسے لگا آج کا دن خوشگوار ہونے والا ہے، لیکن اس دن کی ناخوشگواری سے وہ واقف ہی نہیں تھی۔ دانت پیس کر اپنا راستہ بدلنے لگی اور مقابل نے ایک بار پھر مسکراتے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ آپ جتنا بھی اپنا راستہ بدل لیں محترمہ، لیکن آپ کی منزل صرف اور صرف شعبیر خان زادہ ہے۔ یہ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ اندر تک کام گئی۔ اونچی پونی ٹیل کو کندھے پر گراتے وہ تیکھی نگاہوں سے اسے دیکھ کر پلٹی اور دور سے آتے ہوئے ساحل کو دیکھ کر سکون اس کے چہرے پر پھیلتا چلا گیا۔ اپنے قدموں کو تیز کر کے وہ سڑک کی جانب بڑھی اور ساحل اس کے قریب آ رہا تھا۔ وہ اپنی پرانی موٹر سائیکل پر تھا جس پر اکثر ہی آیا کرتا۔ ساحل نے اس کے چہرے کی اڑی رنگت کو دیکھا، جبکہ اس نے پلٹ کر چند قدموں کے فاصلے پر کھڑے ہوئے شعبیر خان کو دیکھا، جس کا گارڈ آگے بڑھ کر جھکتے ہوئے سے کچھ کہہ رہا تھا، اور وہ مدھم سی مسکراہٹ کے ساتھ اپنی نظروں کو اس کے وجود پر جمائے ہوئے تھا۔ اس نے ایک سر جھجری لی۔ ساحل نے دوبارہ پوچھا، کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے؟ وہ جلدی سے ساحل کے پیچھے ہٹ گئی۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اس نے جتاتی ہوئی نگاہوں سے شعبیر کو دیکھا تھا۔ بس یہاں سے چلو پلیز، مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ اس کی آواز اتنی مدھم تھی کہ ساحل کو چونک کر اسے دیکھنا پڑا۔ ساحل اور اس کی منگنی بچپن سے ہی ہو چکی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے منسوب تھے۔ چاہے کوئی الگ سے فنکشن نہیں ہوا، لیکن سارا خاندان جانتا تھا کہ ساحل کی منگیتر ہے۔ آنے والی زندگی میں دونوں ایک دوسرے کے ہمسفر بننے والے تھے، اور وہ ساحل عظیم کے ساتھ جتنی خوش اور مطمئن تھی کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کی عمر تقریباً 20 سال تھی۔ گھر میں بابا کا راج تھا۔ بابا کے اصول اور قوانین کے مطابق تو اسے مزید پڑھنے کی ہرگز بھی اجازت نہیں تھی، لیکن ساحل نے اجازت لے کر دی اور 1 سے 2 سال مزید انتظار کر لیا جاتا۔ اس کے بعد اسے ساحل کی دلہن بنا دیا جانا تھا، اور اسے اطمینان بھی تھا۔ چاہے زمانی کبھی اقرار نہ ہوا ہو، ان دونوں نے ہمیشہ ایک دوسرے کا خیال رکھا، ہمیشہ ایک دوسرے کے خواب دیکھے۔ اسے ساحل سے محبت تھی اور ساحل بھی صرف اور صرف اسی کا تھا۔
اس کے خواب بہت بڑے تھے۔ قریبی بازار میں وہ اپنے بابا کی دکان سنبھال رہا تھا، لیکن ہمیشہ بات کرتا کہ اسے بیرون ملک جانا ہے، اپنا کاروبار سیٹ کرنا ہے، ایک دن بڑا آدمی بننا ہے، اور مسکراتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھتی رہ جاتی۔ اور میں اس بڑے آدمی کی عورت بنوں گی؟ اپنے لبوں کو دانتوں میں دبا کر مسکراتی تو ساحل ہاتھ بڑھا کر اس کے رخساروں پر پڑے ہوئے گڑھوں کو چھو لیتا۔ اسے معلوم نہیں تھا وہ امیرزادہ کیوں اس کے گلے پڑا جا رہا ہے۔ وہ تو اسے جانتی تک نہیں تھی، لیکن اسے لگا صرف اس کی شرارت تھی یا پھر ایک عجیب سی خواہش۔ اسے لگا ہوگا کہ باقی لڑکیوں کی طرح ہے، لیکن دوبارہ اپنے راستے میں اس امیرزادے کو نہ دیکھتے ہوئے اسے مکمل طور پر فراموش کر چکی تھی۔ اس بات کو ایک ہفتہ بیت چکا تھا، زندگی معمول پر آ چکی تھی، لیکن اس روز اپنے گھر کے دروازے پر جب اس نے شاہویر خانزادہ کو دیکھا تو اسے لگا اس کا دل اچھل کر حلق میں آ تھڑکا۔ بابا گھر پر نہیں تھے۔ گھر کی ملکہ دیوار سے دوڑ کر گئی اور تائی کو آواز دیتے ہوئے پکارا۔ اس کی اونچی آواز پر گھبراتے تائی کچن سے باہر ہے۔ پلیز ہمارے گھر میں جلدی ساحل کو بھیجیں۔ اس کی پھولی ہوئی سانسوں کو انہوں نے اتنا غور طلب نہیں سمجھا۔ وہ اکثر ایسے مسائل کا شکار ہو کر گھبراتے ساحل کو بلاتی، کبھی پڑھائی میں مدد مانگتی ہے، کبھی بابا نے ڈانٹ دیا اور تائی نے اندر جا کر اس کا پیغام ساحل کے حوالے کر دیا۔ تاتا دروازے پر کھڑا اس کی ماں سے بات کر رہا تھا۔ بیٹا، ہم آپ کو نہیں جانتے، آپ کس بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں؟ ورشا کے بابا سے۔ آنٹی، کیا آپ مجھے اندر آنے کی اجازت دیں گی؟ اس نے شائستگی سے مسکراتے ہوئے کہہ دیا۔ کچھ عجیب سی گھبراہٹ کا شکار ہوتے شائستہ بیگم دروازے سے ہٹ گئی اور وہ ذرا سا مسکرا کر اندر داخل ہوئی۔ عام طور پر اس کے بابا نے کبھی بھی کسی اجنبی کو گھر میں آنے کی اجازت نہیں دی، لیکن انہیں لگا شاید وہ حمزہ کا کوئی دوست ہو یا پھر بابا کے کاروبار کے حوالے سے بات کرنا چاہتا، اسی لیے انہوں نے اسے اندر آنے دیا۔ لیکن ورشا جانتی تھی وہ شخص یہاں کس مقصد کے لیے آیا ہوگا۔ اوڑی رنگت کے ساتھ اپنے کمرے میں بیٹھی رہی جو ساحل نے اندر جھانکا اور شائستہ بیگم سے آنے والے اجنبی کے متعلق بتایا۔ وہ تھوڑا سا گھر تھا، 2 کمروں پر محیط، چھوٹا سا لاؤنج جس میں پچھلے سال ہی صوفے لے کر رکھوا دیے گئے تھے۔ تھوڑی سی سیٹنگ کے بعد اس قابل ہو چکا تھا کہ آنے والے مہمان کو عزت سے وہاں بٹھا لیا جاتا، اور وہ بھی اس وقت وہیں بیٹھا تھا۔ شاید اتفاق تھا یا جو بھی، لیکن کچھ دیر کے بعد ہارون صاحب ہی گھر میں داخل ہوئے۔ جس وقت گاڑی سے اتر کے ان کی گلی میں مڑا تھا، اسی وقت وہ گلی کے نکڑ پر کھڑی کسی سے بات کر رہے تھے اور اسے تجسس میں اپنے گھر تک چلائے۔ جی، آپ کون ہیں اور کس سلسلے میں بات کرنا چاہتے ہیں؟ ساحل اور ہارون صاحب دونوں ہی اس کے سامنے بیٹھے تھے۔ شائستہ بیگم معمول کے مطابق کچن میں چلی گئی، جبکہ وہ اپنے کمرے سے نکل کر لاؤنج میں کھڑے پردوں تک چلی گئی۔ ایک کونے سے لگی ان ساری باتوں کو سن رہی تھی۔ نہ جانے کیوں دل کی عجیب حالت سی تھی۔ میں ورشا سے محبت کرتا ہوں، میں باعزت طریقے سے اس کے لیے رشتہ لے کر آنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ بات کسی اور طرح سے آپ تک پہنچتی، میں خود یہاں حاضر ہوا ہوں۔ اس کی بڑی گاڑی، اس کے شان و شوکت، اس کی بات کرنے کا انداز سب کو چیخ کر بتا رہا تھا کہ اس کی حیثیت کیا ہے۔ اور ہارون امتیاز صاحب کچھ دیر اسے دیکھتے رہے اور ذرا سا فاصلے پر بیٹھا اور ساحل بھی عجیب نظروں سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ ہمارے گھر میں بیٹھ کر ہماری بیٹی کے بارے میں بات کہہ رہے ہیں؟ ہارون امتیاز صاحب کے چہرے کی رنگت بھی بدلی اور ان کے لہجے کا انداز بھی سخت ہوا تھا۔ اسے معلوم تھا اس بارے میں، اسی لیے وہ شائستگی سے مسکرائے۔ اگر میں آپ کی بیٹی کے راستے پر آ جاتا، اس سے اقرار محبت کی کوشش کرتا، تو میرے خیال میں یہ ایک عزت دار باپ کے لیے عجیب بات تھی، اس لیے میں ڈائریکٹ آپ کے پاس آیا ہوں۔ وہ دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ شخص کی بات سن رہی تھی۔ آخر وہ اتنا دیدہ دلیر کیسے ہو سکتا تھا کہ اس کے گھر میں بیٹھ کر اس کی منگیتر اور اس کے باپ کے سامنے بات کر رہا تھا؟ اسے لگ رہا تھا کہ اس شخص کے جانے کے بعد اس کا باپ اس کا گلا دبا دے گا۔ ہر معاملے میں اپنے باپ کو قصوروار لگتی ہے، تو اس معاملے میں کیوں نہیں لگے گی؟ ضرور لگے گی۔ اور اسے اس بات پہ حیرت ہو رہی تھی کہ ساحل نے اٹھ کر اس شخص کا گریبان کیوں نہیں پکڑ لیا، اسے دھکے دے کر یہاں سے کیوں نہیں نکالا۔ اس کے چہرے کا اعتماد، اس کے لبوں پر پھیلی مسکراہٹ سب کو چونکا دینے والا تھا۔ عجیب شخص تھا جو ان کی زندگی میں آندھی طوفان کی طرح داخل ہو کر ان کے گلے کی ہڈی بننا چاہتا تھا اور پورے دھڑلے سے ان کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے چلایا تھا۔ آپ جا سکتے ہیں یہاں سے، لیکن یہ جان کر جائیے کہ ہماری بیٹی ہمارے بھتیجے سے منسوب ہے اور ہم برادری سے باہر رشتہ نہیں کرتے۔ ہارون صاحب کا انداز دو ٹوک تھا، انہوں نے بات کو واضح کر دیا۔
اس شخص نے گردن پھیر کر ساحل کی طرف دیکھا تو سنجیدہ تاثرات کے ساتھ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ یعنی وہ دونوں ایک ہی مرض کے مریض تھے۔ ایک کو لا علاج قرار دیا جا رہا تھا اور ایک کو امید دلائی جا رہی تھی۔ کچھ دیر وہ ساحل کو دیکھتا رہا اور پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ اگر کبھی آپ کو یہ لگے کہ شخص آپ کی بیٹی کے لیے بہترین انتخاب نہیں ہے تو دوسرا انتخاب میرا کیجیے گا۔ میں اسے اتنی محبت دوں گا کہ ساری زندگی اس کی آنکھوں میں آنسو نہ آنے دوں گا۔ بغیر ڈرے اس نے مضبوطی سے اپنا موقف ان کے سامنے رکھا اور پھر اپنے کوٹ کو درست کرتا وہاں سے نکل آیا۔ اس سے پہلے کہ داخلی دروازے کی جانب بڑھتا اس نے کونے سے سرکتی اس لڑکی کی گلابی آنچل کو دیکھا اور پھر اسے روکا، پلٹتے اسے دیکھنا پڑا۔ عجیب، بے حد عجیب تاثرات، اور تیز نگاہوں سے گور کر سینیاں چڑھتی چلی گئی اور ایک مبہم سی مسکراہٹ کے ساتھ وہ باہر نکل گیا۔ بھلا ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ کسی اور کے تاثرات کو جان کر اس کے اندر چلتی ہلچل سے واقف نہ ہوتا؟ ناممکن۔ آگے کیا کرنا تھا اسے معلوم تھا اس بارے میں؟ اسے بس پتہ پھینکنا تھا۔ کون کون اس کے جال میں پھنس کر شکار ہو جاتا ہے قسمت پر منحصر تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ قسمت اتنی جلدی فیصلہ اس کے حق میں دے دے گی۔ ہرگز نہیں۔ وہ ہرگز نہیں جانتی تھی کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ وہ شخص دوبارہ کبھی اس کے سامنے نہیں آیا، نہ ہی اس نے کبھی توقعات بڑھائی۔ بس ایک خاموشی اس کے گھر کے کونوں میں پھیلتی چلی گئی، اور اس خاموشی کا سب سے زیادہ شکار ہوا تھا ساحل عظیم۔ اگلے آنے والے چند دنوں میں وہ پوچھ پوچھ کر تھک گئی تھی۔ کیوں پریشان ہو تو؟ میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو شخص کو جانتی تک نہیں۔ لیکن ساحل ہمیشہ اسے جھٹک دیتا۔ پہلے اس نے خود کہا تھا کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی بھی آ کر یہ کہہ دے کہ ورشا کو پسند کرتا ہے، لیکن اسے معلوم ہے کہ ورشا صرف اس کی ہے۔ اور اب اچانک اسے کیا ہو گیا تھا؟ ایک ہفتہ اسے انتظار کیا، پھر اس نے کوشش کی۔ اسے لگتا تھا کہ جب ساحل کا غصہ ٹھنڈا ہوگا وہ خود ہی لوٹ کر آئے گا، اسے بات کرے گا، معاملے کو سمجھے گا۔ اور سب سے بڑی خوشی کی بات تو یہ تھی کہ دوبارہ ان کی زندگی میں کبھی آیا ہی نہیں۔ وہ شخص جسے جھانکنے کی کوشش کی تھی، اس نے اس کا رشتہ توڑوایا، نہ زبردستی اس پر مسلط ہوا۔ اور یہی تو دلیل تھی کہ وہ سچ مچ سے محبت کرنے لگا تھا، جو چپ چاپ خود کو اس کی زندگی سے باہر نکال گیا۔ آج سب سے زیادہ مسئلہ ساحل کا تھا۔ اس رات بھی ساحل کے ہاتھوں اچھا خاصا ذلیل ہوگی۔ اس نے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ دوبارہ نہ اس کے کمرے میں آئے اور نہ ہی اسے جانچ پڑتال کرنے کی کوشش کرے۔ کمرے میں آنے کے بعد نہ جانے کتنی دیر ہوتی رہی۔ زندگی میں پہلی بار اسے لگ رہا تھا جیسے اس کی عزت نفس پر بار ہو رہا ہے۔ وہ شخص آخر اس پر یقین کیوں نہیں کر پا رہا، یا پھر سوال و جواب کرے تاکہ اسے معلوم ہو کہ بدگمان کیوں ہے۔ تھک ہار کر اس نے خود بات چیت کا سلسلہ ترک کر دیا۔ 1 سے 2 ہفتہ، 2 سے 3، اور یہ بات 2 مہینوں پر چلی گئی۔ اور دوسرے مہینے شام جب اسے معلوم ہوا کہ ساحل بیرون ملک جا رہا ہے، وہ دک سی رہ گئی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے امی؟ ساحل مجھے بتائے بغیر کیسے جا سکتا ہے؟ گھر میں عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ دوسرے دن اپنی ضد توڑ کر دایابو کے گھر چلے گئے۔ تم جا رہے ہو، لیکن کیوں؟ کم سے کم مجھے بتا تو سکتے تھے، یا کوئی معاہدہ کر کے جاتے۔ ساحل جب کہ اپنی پیکنگ کرتا رہا، اسے 2 دنوں کے بعد نکلنا تھا، اور وہ 2 دن بھی اس کے دوستوں نے اس کے لیے پارٹیاں رکھی ہوئی تھیں، اور یہ 2 دن تو چٹکیوں میں نکل جاتے پارٹیاں اٹینڈ کرتے کرتے۔ میں تم سے بندھا ہوا نہیں ہوں جو تم سے معاہدے کر کے جاتا۔ خدا جانے شخص کو کیا تھا، وہ کیوں بات نہیں کر رہا تھا۔ اور تائی امی، وہ بھی کسی سوال کا جواب نہیں دیتی تھی۔ اس نے 100 بار پوچھنے کی کوشش کر لی، ملا کر تھکا کر اس اپنے کزن سے رابطہ کیا جس کی شادی ہو چکی تھی، ساحل کی بڑی بہن، اور اس نے بھی ایک بات کہہ کر ٹال دی کہ یہ سراسر ساحل کی اپنی مرضی ہے، جو کچھ کر رہے ہیں، جو کچھ کرنا چاہتے اس معاملے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ زندگی نے اچانک آ کر اس طرح کروٹ بدلی کہ اس کی زندگی سے ساحل عظیم نکل گیا، وہ شخص جو ہمیشہ سے اس کی زندگی کا حصہ رہا، یوں اچانک اس کی زندگی سے غائب ہوا کہ ٹوٹ بکھر کر رہ گئے۔ یہ محبت تھی، پسندیدگی تھی، لیکن ایسی کوئی دھواں دھار عشق نہیں تھا جو سر چڑکوں سے پاگل بنا دیتا۔ وہ شخص بغیر کی وجہ بتائے اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد ہی تائی امی نے بچوں میں پہنائی انگوٹھی کا مطالبہ کر لیا، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ اب ان کا بیٹا 5 سے 7 سال کے بعد آئے گا، اور بھائی صاحب اتنی دیر بیٹی کو نہیں بٹھا سکتے، سو بہتر ہے کہ تعلقات خراب کرنے کی بجائے اب چپ چاپ اپنی بیٹی کا رشتہ کر دیں۔ اس رات اس نے آخری بار ساحل سے تعلقات ختم ہونے کا ماتم منایا۔ اس سے زیادہ ماتم نہیں منا سکتی تھی۔
اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ اسے لگتا تھا وہ اس کی زندگی کا سب سے مخلص رشتہ ہے، لیکن وہ رشتہ یوں اس کی زندگی سے غائب ہوگا اس نے نہیں سوچا تھا۔ بات صرف یہیں تک محدود نہیں رہی۔ ٹھیک 1 ہفتے بعد وہ شخص دوبارہ ان کے دروازے پر آ کھڑا ہوا، لیکن اس بار وہ زرین بیگم کو ساتھ لے کر آیا۔ وہ چپ چاپ یہ تماشا دیکھتی رہی۔ اس تماشے کے پس پشت کون تھا اسے کوئی پرواہ نہیں تھی، بس خاموشی اس کے لبوں پر حائل رہی۔ کہیں نہ کہیں امید تھی کہ شاید اس کی شادی کی خبر سن کر ساحل کا دل پسیج جائے، لیکن وہ تو یوں بدگمان ہو کر گیا کہ لوٹنے کا ارادہ ہی نہیں کیا۔ اس کے بعد انہوں نے تھوڑی جانچ پڑتال کی اور اس کے بعد شہباز خانزادہ کے رشتے کو قبول کر لیا گیا، اور اس دن تو نہ صرف اس کے گھر میں بلکہ پورے محلے میں جشن کا سما تھا۔ وہ شخص آیا، نہ جانے کتنی مٹھائیوں کی ٹوکریاں، تازہ پھل، گفٹ، ہر چیز کو اس گھر میں وفر مقدار میں لایا گیا۔ زرین بیگم نے کہہ دیا تھا کہ رشتے کو زیادہ بڑھانے کی قائل نہیں، اس لیے چاہتی ہیں کہ جلد سے جلد ان کے بیٹے کا نکاح کر دیا جائے۔ اس دن ہی وہ پہلی بار اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا، پشت پر ہاتھوں کو باندھے ہوئے دلکشی سے مسکراتے ہوئے اس حسین لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو سب دوپٹے کے حالے میں جگمگاتے ہوئے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ میں نے تمہیں پا لیا، میں نے کہا تھا نا میری محبت میں بڑا اثر ہے۔ کتنا ٹھہرا ہوا لہجہ تھا اس کا، کتنا خوشبودار وجود۔ وہ بات کرتا تو نہ جانے کتنے لوگ چون کر اسے دیکھتے۔ ارد گرد سہیلیاں سرگوشیاں کرنے لگی تھی کہ اس نے کس طرح کا مقدر پایا ہے۔ وہ شخص بالکل فلمی ہیرو لگتا تھا جس نے انٹری مار کر اس کی زندگی کو بدل دیا۔ نہ چاہتے بھی اس روز پہلی بار شاویر کے سامنے مبہم سا مسکرائی۔ شاویر چمکتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھتا رہا۔ میں قسم کھاتا ہوں تمہاری زندگی میں کبھی آنسو نہیں آنے دوں گا۔ یہ شاویر خانزادہ کا وعدہ ہے، ایک مرد کا وعدہ۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ محبت میں اس قدر آگے بڑھ چکا ہے۔ وہ شخص تو محبت کی انتہا پر کھڑا تھا۔ جس شام وہ حسین لباس میں اس کے پہلو میں آ کر بیٹھی، اس شام اس نے آسمان سے اترتی ہوئی پریوں کو بھی مات دی تھی۔ کتنی حسین دلہن بنی تھی وہ۔ اس کے جسم پر سجا ہوا برانڈڈ لباس انتہائی نفیس تھا۔ بہت خوبصورتی سے کیا گیا میک اپ جس نے اس کے چہرے کی نکھار کو مزید بڑھا دیا۔ گھونگھٹ چہرے پر گرائے وہ اس کے پہلو میں آ کر بیٹھی۔ نکاح خواہ نے اجازت طلب کی اور اس نے اجازت دے دی۔ اس روز اس نے شاویر خان کو اپنی زندگی میں قبول کر لیا تھا اور شاویر خان نے اسے اپنی زوجیت میں۔ نکاح نامے پر دستخط کرتے ہوئے دونوں نے اپنا اپنا وجود دوسرے کے حوالے کر دیا اور یہیں سے ایک نئی کہانی نے جنم لیا، جو کہانی آج اختتام کے موڑ پر کھڑی تھی۔ آج ایک بار پھر ان کی زندگی میں ساحل لوٹا ہے، وہ شخص جس نے دوبارہ ان کی زندگی میں آ کر ایسی ہلچل پیدا کی کہ وہ شخص سے بدگمان ہوگی، جس نے اس پہلی رات میں اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھام کر اس کی پشت پر اپنے لب رکھے اور پھر دلکشی سے مسکراتے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تم ساری زندگی شاویر خان کے دل پر راج کرنے کے لیے بنائی گئی ہو، تم میری ملکہ ہو۔ وہ صرف باتیں تو نہیں بنا رہا تھا، محبت کرنا بھی جانتا تھا۔ اس روز شاویر خان نے پہلی بار اس کی گردن پر اپنے لب رکھے اور آج تک صرف اس نے ریت کو مٹھیوں سے سرکنا سنا تھا۔ دل تو سرک کر اس کی شہزادی کے قدموں سے لپٹ گیا۔ اس کے لمس سے گھبرا کر اس معصوم سی لڑکی نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا۔ اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچ کر آہستہ سرگوشی کر گئی اور اس کی سرگوشی کو اپنے لبوں سے چنتے اور اسے اپنے بازوؤں میں بھر گیا۔ تمہیں میرے لیے بنایا گیا، میرا حق بنتا ہے کہ میں رات بھر تمہیں سراہوں، ہر صبح تمہیں معجزے کی طرح دیکھوں۔ اس پر اپنی محبتوں کی بارش کرتے ہوئے اسے اپنے وجود میں پیوست کر چکا تھا اور اس رات اس کی زندگی کے ایک نئے پہلو سے آشنا ہوئی۔ محبت، محبت اور صرف محبت۔ زرین بیگم چاہے اس رشتے سے خوش نہیں تھی، لیکن پھر بھی انہیں ہمیشہ اطمینان رہنا تھا کہ ان کا بیٹا خوش ہے۔ وہ اگر کچھ کہنے کی کوشش بھی کرتی تو ہمیشہ ان کا بیٹا سامنے آ جاتا۔ ہر دن ایسا تھا جیسے شاویر خان کی محبتوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ ہر شام اتنی دل نشین تھی کہ اس کے نام اپنی شامیں کرتا، اسے یقین دلاتا صرف چاہنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ ساحل عظیم کون تھا، اس کی زندگی میں کیا مرتبہ رکھتا تھا، اس نے سب کچھ فراموش کر دیا۔ وہ کیوں اچانک اس کی زندگی سے نکل گیا، یہ ایسی حقیقت تھی جسے وہ جاننا ہی نہیں چاہتی تھی۔ شاید اس سے بدگمان ہو کر اپنا مستقبل بنانے کے لیے گیا ہو، لیکن ٹھیک 6-7 ماہ کے بعد اس نے سنا کہ ساحل واپس آ رہے ہیں۔ وہ چونک گئی۔ کیوں؟ اس کے چہرے پر سوالیہ نشان دیکھ کر شائستہ بیگم نے سر جھکا لیا۔
پتہ نہیں، بس کاروبار کرنے کی کوشش کی اور ناکام ہوا۔ سننے میں تو یہ بھی آ رہا ہے کہ وہاں کسی لڑکی کے ساتھ تعلقات تھے اور اس لڑکی نے لوٹ لیا۔ کچھ ہی دیر وہ انہیں سوچوں کی گرداب میں پھنسی رہی اور پھر سر جھٹک دیا۔ وہ شخص آئے یا جائے سے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ خوش عابر سے بے تحاشا محبت کرتی تھی اور ہر روز اس کی محبتوں کو تسلیم کرتی تھی۔ اس رشتے کی مضبوطی کا عالم یہ تھا کہ وہ بہت جلد شابیر خان کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ جس مہینے اس کی زندگی میں شامل، اسی مہینے ننھی سی جان اس کے وجود میں پلنے لگی، جس کی خوشی اتنی تھی کہ سمیٹنی نہیں سمیٹتی تھی۔ ماں بننے کا روپ اس کے چہرے پر چھایا ہوا تھا۔ دولت نے اسے سنوار کو مزید دلکش بنا دیا۔ بھرا بھرا وجود، سرخ و سفید رنگت، چہرے پر سکون اور آنکھوں کی چمک نے اس کے اعتماد میں اضافہ کیا تھا، اور یہ سب کچھ اس شخص کی دین تھی۔ ساحل واپس کب آیا، کیوں آیا، اس نے کبھی اس مسئلے پر غور کرنے کی کوشش ہی نہیں کی جب تک کہ ساحل اس کے سامنے نہیں آیا۔ یہ اس کی ڈیلیوری سے چند روز قبل کا واقعہ تھا۔ اپنی ماں کے گھر پر تھی، اس نے ساحل کو دیکھا، مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ الجھن زدہ چہرہ، عجیب سی وحشت اس کے وجود سے ٹپک رہی تھی۔ خود کو امیر دکھانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے اس کے حسین چہرے کو دیکھتا جا رہا تھا۔ لگتا ہے تمہارا شوہر تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ اپنے سینے پر بازو لپیٹتے اس نے حسین لڑکی کو دیکھا۔ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں، بلکہ آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ میں بھی اپنے شوہر سے اتنی محبت کرتی ہوں۔ وہ بھی مسکراتے اس شخص کا چہرہ دیکھ رہی تھی اور اس کا اعتماد پر حیران ہوا۔ چھینے والی محبتیں راس نہیں آتی۔ اگر تم میری نہیں بن سکی تو شابیر خان کو بھی راس نہیں آؤ گی۔ اور وہ حیران ہو کر اسے دیکھتی رہے گی۔ وہ پہلی بار ایسی بات کر رہا تھا، وہ بھی اب۔ کتنی بڑی بے وقوفی ہے کہ آپ کو اب لگ رہا ہے کہ شابیر خان کو راس نہیں ہے، جبکہ ہم اپنی زندگی اور محبت میں بہت آگے بڑھ چکے ہیں۔ وہ اسے کبھی ہارنے والی نہیں تھی، نہ اس نے کبھی عزت پر سمجھوتا کرنا سیکھا تھا۔ وہ دن گزر گئے جب اس شخص سے وضاحتیں چاہتی تھی، اب نہیں۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ نہ جانے انجانے میں اس نے ساحل کی توجہ اپنی جانب مبذول کرتی تھی۔ وہ شخص جو خود سے چھوڑ کر گیا تھا، اب اس کی جانب متوجہ کر اس کی زندگی میں ہلچل پیدا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ شابیر کو ذرا برابر اس پر شک نہیں تھا۔ چند دنوں کے بعد اس نے خوبصورت بیٹے کو جنم دیا اور اس کی زندگی ایک حسین راستے پر گامزن ہوگی، جو راستہ بہت دلکش تھا۔ لیکن تمام محبتوں کے باوجود ساحل کے بڑھتے ہوئے قدم اسے پریشان کر رہے تھے۔ اس کی بات تک سننا نہیں چاہتی تھی۔ ڈھکے چھپے لفظوں میں اس نے شابیر سے بھی تذکرہ کیا اور اس نے کہہ دیا تھا کہ خود اسے روکنے کی کوشش کرے گا، لیکن چند دنوں کے بعد دوبارہ ساحل کسی نہ کسی طرح اس کی زندگی میں اپنی موجودگی کا احساس دلاتا اور ہر بار اسے رد کر دیا کرتی۔ وہ اپنی زندگی میں ناکام سے ناکام تر ہوتا جا رہا تھا، شدید ڈپریشن کا مریض جو سارا دن اپنے کمرے میں سگریٹ پھونکتا رہتا۔ کتنا محنتی تھا وہ، کتنے جذبے تھے اس کے اندر۔ وہ جب بھی اس کے بارے میں سنتی اس کا افسوس بڑھ جاتا، لیکن افسوس کے علاوہ کچھ ممکن ہی نہیں تھا۔ شابیر اگر اس کا دل تھا تو زارون اس کی جان، اس کا بیٹا جسے صرف محبت کرنا جانتی تھی۔ اس کی زندگی میں ایک نیا اور شاندار اضافہ۔ نسرین نے اس کے بیٹے کو پہلے دن سے بہت بہترین طریقے سے سنبھالا۔ زندگی بہت اطمینان سے گزر رہی تھی جب اس کی زندگی میں وہ قہر زدہ شام آئی۔ وہ بہت بھیانک شام تھی۔ یہ شام اپنی ماں کے گھر تھی۔ اس نے ساحل کو بغیر اجازت اپنے کمرے میں آتے ہوئے دیکھا۔ وہ اپنے بچے کو فیڈ کروا رہی تھی۔ ایک لمحے میں گڑبڑا گئی اور پھر دوسرے لمحے پھنکاری۔ کیا آپ ساری تمیز اور تہذیب بیرون ملک چھوڑ کر آئے، یا وہ بھی کسی دوشیزہ نے لوٹ لیا آپ سے؟ اس سے شدید غصہ آ رہا تھا۔ اس وقت سے دیکھ کر کہا جا سکتا تھا واقعی خانزادہ کی بیوی ہے۔ ہاں، میں نے سب کچھ کھو دیا ہے، مجھے اب آ کر اندازہ ہوا ہے، لیکن کھو اس وقت دیا تھا جب تمہیں شابیر خان کے حوالے کیا تھا۔ ساحل اس کے قریب آتے ہوئے پھنکا رہا تھا اور زارون اس کے بازو میں بلک رہا تھا۔ اس نے خود کو چھڑواتے ہوئے دور کر لیا۔ خبردار، مجھے ہاتھ لگانے سے پہلے 100 مرتبہ سوچنا۔ شابیر خان کی بیوی ہوں، ہاتھ توڑنے کی صلاحیت رکھتی ہوں۔ وہ پہلے کی طرح کمزور نہیں تھی، لیکن وہ دن انکشافات کا دن تھا۔ لیکن تم میری تھی، ذرا پوچھنا جا کے شابیر خان سے، اس نے کس طرح مجھ سے تمہیں چھینا؟ وہ بے یقین کھڑی رہی۔ شابیر کے معاملے میں وہ کسی پر اعتبار نہیں کر سکتی تھی۔ کو جا کے یہ شخص، اس نے میری محبت کو چھین لیا۔ اس نے مجھے دھمکی دی تھی کہ مجھے جان سے مار دے گا، اور ابھی بھی میں اس کی زد میں ہوں۔ یہ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ کبھی بھی اس میں یقین نہیں کر سکتی تھی۔ اپنے جھوٹ بند کرو، خبردار اگر میرے شوہر کے بارے میں کوئی بات کرنے کی کوشش بھی کی تب
اس کا دل دھڑک رہا تھا، کبھی یقین نہیں کر سکتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ شاویر اس کی محبت قسمت کا جوڑ ہے۔ کاتب تقدیر نے انہیں ایک دوسرے کے مقدر میں لکھ دیا اور بات ختم۔ لیکن وہ دھاڑتا رہا۔ شاویر مجھ سے ملنے آیا تھا، اس سے مجھے دھمکیاں دی، اس نے یہ بھی کہا کہ میری بہن کا گھر اجاڑ دے گا، وہ تمہارے بارے میں ایسی باتیں پھیلائے گا کہ میں سر اٹھانے کے قابل نہیں رہوں گا۔ میں ڈر گیا تھا، لیکن اب نہیں، تم میرے ساتھ ہو تو میں ڈر نہیں سکتا کسی سے بھی۔ اور اس نے ہاتھ گھما کے زناٹے دار تھپڑ ساحل عظیم کے منہ پر دے مارا۔ وہ ہوتا کون ہے اس کے اور اس کے شوہر کے درمیان بدگمانی پھیلانے والا؟ وہ اس کی عزت کرتی تھی، لیکن اب نہیں، اس سے زیادہ وہ کچھ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اور ساحل دکھ بھری نظروں سے اسے دیکھتا ہوا پلٹ گیا۔ وہ پہلی مجسمے مایوسی کا شکار تھا، اس معاملے نے اسے مزید مایوسی کے گہرے کنبے میں دھکیل دیا۔ وہ گھر واپس آئی، لیکن شابیر سے کوئی بات نہیں کر رہی تھی۔ وہ خود اس حالت میں نہیں تھی کہ شابیر سے سوال و جواب کرتی۔ وہ باتیں بناتی، اس کے لیے تو یہی جھٹکا کافی تھا کہ شابیر نے اس کی محبت کو چھین کر حاصل کیا۔ بات اگر یہیں تک بھی ہوتی تو ٹھیک تھا، یعنی کہ دھمکیاں دے چکا تھا کہ اگر نہ ملتی تو اسے بھرے معاشرے میں بدنام کر دیتا۔ یہ محبت نہیں تو سودے بازی ہوئی۔ شاید یہی بات یہیں دفن ہو جاتی اگر اس رات ساحل عظیم جان سے نہ جاتا۔ وہ جان سے چلا گیا۔ اس رات اس نے نشاور گولیوں کی زیادہ مقدار پھانک لی۔ اگلے دن اس کی ماں نے اسے کال کر کے بتایا تھا۔ وہ سن بیٹھی رہی، اس کے لب لرزتے ہوئے دعا کرتے رہے۔ شابیر معمول کے مطابق آفس گیا ہوا تھا، جس پر اسے خبر ملی کہ ساحل عظیم اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ اس نے بے اختیار اپنے ہاتھوں سے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا۔ یہ کیا تھا؟ کوئی شخص اس حد تک کیسے جا سکتا ہے کہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے؟ وہ سراسر خود کو قصوروار سمجھ رہی تھی، لیکن خود سے زیادہ قصوروار شابیر خان تھا۔ اس شام جس میں کمرے میں داخل ہوئے سے معلوم ہو چکا تھا کہ ساحل کا انتقال ہو چکا ہے۔ آج سے پہلے ان دونوں کے درمیان ساحل کو لے کر کبھی بھی بحث نہیں ہوئی تھی۔ وہ پہلی بار اس کے سامنے آئی، پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھتے رہی اور پھر اسے بے یقینی سے دیکھتے ہوئے سوال کیا تھا۔ جب آپ ہمارے گھر آئے تھے ساحل سے میرا رشتہ ٹوٹنے سے پہلے آپ کی اور ساحل کی ملاقات ہوئی تھی، کیا آپ نے اس محبت کو چھینا ہے؟ وہ بے یقین کھڑا رہ گیا۔ ایسی بات نہیں ہے، میں تمہیں سب بتاتا ہوں۔ وہ 2 قدم آگے بڑھا۔ ہاں یا نہیں میں جواب دیں، صرف کیا آپ نے اسے مجبور کیا تھا کہ بہنوں نے ملک چلا جائے، وہ اس رشتے کو توڑ دے؟ وہ کیا کہہ رہی تھی، کیا سمجھ رہی تھی؟ ایسا تو نہیں تھا۔ وہ اسے حقیقت بتانا چاہتا تھا، لیکن حقیقت سننا ہی نہیں چاہتی تھی۔ ایسا نہیں تھا، بلکہ میں نے ساحل سے ملاقات کی تھی صرف اس لیے۔ وہ اپنی بات کو پورا کرتے اسے یقین دلانا چاہ رہا تھا، لیکن اس نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دور دھکیل دیا۔ ساحل مر گیا اور آپ ہیں کہ اس کی موت کا ذمہ دار آپ نے ایک شخص کو ڈپریشن میں دھکیل کر اس کی زندگی کا خاتمہ کر دیا۔ اس کے تایا کا جوان سالہ بیٹا مر گیا۔ یہ کم خسارہ تو نہیں تھا؟ اور آنے والے دنوں میں سے یقین ہو چکا تھا کہ ساحل اور اس کے درمیان کسی قسم کا معاہدہ ہوا تھا۔ اسے شاویر کی باتوں پر ذرا برابر یقین نہیں تھا۔ اسے بتا بتا کر تھک چکا تھا کہ ساحل نے خود اس سے رقم کا مطالبہ کیا تھا، اور یہ بات اس نے اس لیے چھپائی کہ کہیں تو میری محبت کو کوئی سودا نہ سمجھ لو یا پھر خریدا ہوا مال۔ وہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ اس کی اور ساحل کی آخری ملاقات کس طرح ہوئی، لیکن وہ سنتی تب نہ۔ اور آج حالات اس موڑ پر کھڑے تھے جب اس کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے جدا ہونے کو تیار تھے۔ پچھلے چند دنوں سے وہ فارم ہاؤس پر ایسی زندگی گزار رہا تھا جو گزارنے کے بارے میں اس نے کبھی نہ سوچا۔ وہ اس کی محبت تھی، اس کی دیوانگی۔ اس رات وہ گھر واپس لوٹا۔ یہ تقریباً 12 بجے کا وقت تھا۔ اس کے قدموں کی لڑکھڑاہٹ بتا رہی تھی کہ اذیت کو بلانے کے لیے کسی حرام محلول کو اپنے حلق سے اتار کر رہے ہیں۔ یہی تو اس کی سب سے بڑی ہار تھی۔ آج تک نشہ کی محبت کے علاوہ اس نے کوئی نشہ اپنے قریب نہیں آنے دیا تھا، اور آج رات وہ ایک بار پھر وریشا کو اپنی لپیٹ میں لے گیا۔ میری بات سنو، میں جھوٹ نہیں بولتا، بالکل نہیں۔ وہ تو اسے اس حالت میں دیکھ کر شاک تھی۔ اس شخص نے خود کے ساتھ کیا کر لیا تھا؟ کیا ایک بار پھر بے خسارہ اس کے ہاتھ آنے والا تھا جو ساحل سے جڑا ہوا تھا؟ وہ شخص جس نے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا، کیا یہ شخص بھی اپنے ساتھ وہی کرنے جا رہا تھا؟ مجھے نہیں سننی آپ کی کوئی بات۔ آپ کیوں نہیں سمجھتے کہ اب ہم اس رشتے کو نہیں نبھائیں گے؟ خدا کا واسطہ خود کو سنبھال لیں۔ وہ بولی تو آواز رولتی ہوئی تھی، لیکن مقابل نے کمر سے تھام کر اسے اپنے قریب کیا اور اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکا کر شدت سے رو پڑا۔ خدا کے لیے میرا یقین کرو، میں ٹوٹ گیا ہوں، مجھے بکھرنے سے بچا لو، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔
وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھتا جا رہا تھا۔ ساحل سے ملاقات کی تھی میں نے، چاہے تو اس کے ماں باپ سے جا کے پوچھ لوں۔ اس نے خود میرے سامنے مطالبہ رکھا تھا کہ اگر میں اسے اس کی منہ مانگی رقم دے دوں تو ہمیشہ کے لیے ہمارے راستے سے ہٹ جائے گا، کیونکہ اس کا خواب بیرون ملک جانا ہے، اور تب مجھے اندازہ ہو چکا تھا تمہارے لیے بہترین انتخاب نہیں ہے۔ وہ بتا رہا تھا اور بس اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ شدید نشے میں ہونے کے باوجود ایک ہی موقف پر قائم تھا۔ اس کے سامنے بیٹھا وہ شخص کس قدر تکلیف میں تھا وہ اسے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ وہی شخص تھا جسے اسے محبت کرنا سکھایا، اس پر محبتوں کی برسات کرتی۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا، میں تمہیں ایسے شخص کے حوالے نہیں کر سکتا تھا جو کل کسی اور کے ساتھ تمہارا سودا کر دیتا۔ جو کچھ بتا رہا تھا اس کے مطابق تو یہی نظر آ رہا تھا کہ ساحل نے چند لاکھ لے کر وقتی طور پر خود کو اس معاملے سے دور کر لیا۔ وہ بیرون ملک چلا گیا ایک روشن مستقبل کے لیے، لیکن وہاں جا کر زمرد نامی لڑکی کے ساتھ اس کے تعلقات بننے لگے، اور کچھ مہینوں میں زمرد نے اسے دھچکا دیا جس نے اسے اٹھا کر سڑک پر کھڑا کر دیا۔ وہاں سے واپس آنے کے بعد اسے معلوم ہوا کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کی ہے، اور پھر اسی غلطی کی لپیٹ میں اس لڑکی کو بھی لانا چاہتا تھا، لیکن آئے روز ناکامی اور ڈپریشن نے اسے اس دوراہے پر کھڑا کر دیا کہ اس نے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ اس میں کوئی تیسرا تو قصوروار تھا ہی نہیں۔ اس ٹوٹے ہوئے شخص کے سامنے بیٹھ کر اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام چکی تھی، اور مقابلے جھک کر اس کے لبوں پر اپنی دسترس قائم کر لی۔ اس رات ایک بار پھر اس کے بعد میں بکھرتا جا رہا تھا۔ میں تمہیں اپنی زوجیت میں قبول کرتا ہوں۔ اس نے پہلی بھی طلاق کا جو نوٹس بنوایا وہ جعلی تھا۔ وہ چاہتا تھا جب تک حقیقت نہ جان لے تب تک اس کی زندگی سے نہ جائے۔ اتنا بڑا خسارہ تو اسے کبھی قبول ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اس رات ایک بار پھر اسے اپنے بازو میں بھرتے ہوئے اپنی محبت اس پر نچھاور کرتا چلا گیا۔ اس نے اس کے سامنے سارے رشتے کھول کر رکھ دیے تھے کہ جب وہ چاہے جیسے چاہے اس کی سچ کی گہرائیوں کی جانچ پڑتال کر کے وہ کھاد ڈالے۔ قسم کھا کر کہتا تھا کہ قیامت تک اپنی بات پر قائم رہے گا۔ اس نے کبھی بھی اسے دھمکایا نہیں، ڈرایا نہیں، اسے مجبور نہیں کیا کہ وہ یہ رشتہ توڑ دے، اور اگر ساحل کے ساتھ مطمئن ہوتی تو شاید وہ اس کی زندگی سے دور چلا جاتا۔ محبت اور جاداری قائم کرنے کا تو نام نہیں ہے، محبت تو محبت سمیٹ لینے کا نام ہے۔ وہ رات طویل عرصے کے بعد ایک پرسکون رات تھی جس میں دو دل بس دھڑکتے چلے گئے، جس میں ایک حسین کپل جدائی جیسے موسی مرض سے بچ گئے۔ اگلے 2 دنوں کے اندر جا کر اس نے تائی سے ملاقات کی۔ اسے سامنے آ کر ان کے قدموں میں جا کر بیٹھ گئی تھی، ان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھے ان کا غمگین چہرہ دیکھ رہی تھی۔ وہ 2 لوگ جن کے پاس کچھ نہیں بچا تھا تائی سے دیکھتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے۔ میرے بیٹے کو معاف کر دینا۔ اس نے ہیرا کھو دیا اور پھر سے پچھتاوے میں جان سے چلا گیا۔ تائی کا آج وہ غرور قائم نہیں تھا، سب کچھ ٹوٹ گیا تھا۔ کتنے بھرم کے ساتھ وہ رشتہ توڑ کر گئی تھی، اور آج اس رشتے کے ساتھ ساتھ اپنا بیٹا بھی کھو دیا۔ کیا سچ میں ساحل نے شابیر سے رقم لی تھی؟ وہ پوچھ بیٹھی اور تائی نے سر جھکا لیا۔ ان کا جھکا ہوا سر چیخ چیخ کر اس بات کی گواہی دے رہا تھا، اور پھر انہوں نے وہی کہانی اس طرح دہرا دی جس طرح کہانی شابیر نے دہرائی تھی۔ اس نے اذیت سے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا۔ اسے صرف اور صرف شابیر سے محبت تھی۔ کتنی بڑی بدگمانی کا شکار ہو کر اپنے رشتے پر گرہن لگانے والی تھی جو کبھی دھونے سے نہ دھلتے۔ ایک شخص جس نے اسے ہمیشہ محبتیں نصیب کیں، اس شخص کو اس نے کتنے دکھ سے نوازا۔ اس روز وہ گھر آئی تو بے اختیار سے شابیر کے سینے سے اپنا سر رکھ لیا۔ مقابل نے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے اس کے سر پر لب رکھے۔ وہ روتی رہی نہ جانے کتنی دیر، جب تک ساری بدگمانی نہ دھل جائے، جب تک کہ اس کے دل کا بوجھ نہ ہلکا ہو جاتا، اور پھر روتی آنکھوں سے سر اٹھا کر اس نے شابیر کو دیکھا۔ کوئی سزا منتخب کیجیے میرے شک کی، میری بدگمانی کی، میری غلط سوچوں کی، اور میری احسان فراموشی کی۔ وہ شدت سے رو رہی تھی اور مقابل نے جھک کر اس کے رخساروں پر باری باری لب رکھتے ہوئے اس کے آنسوؤں کو چن لیا۔ تمہاری سزا یہ کہ میں جتنے دن تم سے دور رہا ہوں، جتنا بےتاب رہا ہوں، اتنی محبت مجھے دو۔ وہ شریر ہو کر آنکھ دبا گیا اور گلنار چہرے کے ساتھ مسکرائی۔ آپ کو پہلے بھی کبھی انکار نہیں کیا محبتوں سے، میں صرف آپ کے لیے بنائی ہوں۔ اس دن اس نے دل کی گہرائیوں سے کہا تھا، اور شابیر نے بھی اسے بازو میں بھر لیا۔ ایک کہانی اس کا اختتام ہونے والا تھا، وہ ایک بار پھر اس کی شروعات کرنا چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ سب کچھ نئے سرے سے تعمیر کیا جائے، محبت کی ایسی داستان لکھی جائے جس میں نہ رانجھا بے وفا اور نہ ہیر۔ امید ہے آج کی ہماری سٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی۔
اگر اسٹوری پسند آئے تو اپنا فیڈ بیک لازمی شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔